میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ گاہے بگاہے مجھے یہاں آ کے تو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ گاہے بگاہے نہیں ہوتا، یہ گاہے گاہے ہوتا ہے، مگر آج جو بھی میرے منہ سے نکلے گا وہی ٹھیک ہوگا۔ میں یہاں پہ اپنی پوری عوام کو اور یہاں پاکستان کے ہر شخص کو کہنا چاہتا ہوں کہ لنگوٹ کس لے، لنگوٹ کس لے۔ اگر پہلے کسی نے کسا بھی ہوا ہے تو اسے پہلے ڈھیلا کرے پھر کسے، چونکہ یہ جنید صاحب یہ وقت ہے لنگوٹ کسنے کا، حکومت کے خلاف لنگوٹ کسنے کا یہ وقت ہے۔ میاں صاحب میں تو 1 مہینے تو لنگوٹ کس کے بیٹھا ہوں۔ میں آپ کے اس جملے پہ بالکل یقین نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کا تو لنگوٹ نہیں، آپ کا تو لنگوٹا ہے، لنگوٹا، اور وہ آپ خود کس ہی نہیں سکتے۔ آپ کا لنگوٹا جب کسنا ہو خان ٹینٹ سروس سے بندے بلانے پڑتے ہیں۔ میں یہاں واضح کر دوں، اگر کسی نے بیفور ٹائم لنگوٹ کسا ہوا تھا تو وہ بھول جائے، اب کسے لنگوٹ، اب لنگوٹ کسے، حکومت کے خلاف اب لنگوٹ کسے۔ لیکن میاں صاحب میں نے تو اس وقت کا لنگوٹ کسا ہوا جب آپ نے کہا تھا کہ لنگوٹ کس لو، اب زرداری صاحب کو سڑکوں میں گھسیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ بجا فرما رہے ہیں، میں نے کہا تھا کہ ہم زرداری صاحب کو گھسیٹیں گے، مگر وہ میری غلطی تھی۔ میں آپ کو پتہ ہے ذرا جوشیلا ہو جاتا ہوں۔ اصل میں مجھے 2-3 سیانے بندوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اس زرداری نو نہ گھسیٹنا، اینو چریٹاں پی جانیاں نے تے تہاڈے ذمہ لگ جانا چاہیے۔ اے تے میاں صاحب تسی ایویں بہانا ہی لا رہے ہو، اسی تے ہن بھی لنگوٹ کس لینا ہے، پھر تسی کہنا کہ سردی بڑی ہے پالو کپڑے، اسی گرمیاں نو تاریخ چلاواں گے۔ دیکھیں میں یہاں یہ واضح کر دوں غوری صاحب، میں نے یہ جو لنگوٹ کسنے کی میں نے اپیل کی ہے، آپ اس سے مستثنا ہیں، کیونکہ آپ نے لنگوٹ کس لیا تو آپ کسی جادو والی فلم کے جلاد لگنے شروع ہو جائیں گے۔ میاں صاحب غوری صاحب کو ویسے آپ نے استثناء دے دی ہے، یہ بیٹھا ہوا بیچارہ اس کے سائز کا لنگوٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ لنگوٹ نہیں کس سکتا، اس کے لنگوٹ کسنے کے لیے اب اسپیشل چائنا سے مشینیں آ گئی ہیں۔ جنید صاحب آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، اچھا لنگوٹ کس لے، اب نیازی کے گریبان پکڑنے کا وقت آ گیا ہے، اب حکومت کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالنے کا وقت آ گیا ہے، ہم ان کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالیں گے۔ اگر کسی نے قمیض نہ بھی پہنی ہوئی تو ہم قمیض پہنا کے ہاتھ ڈالیں گے۔ میاں صاحب آج تو آپ چوتھے گیئر میں بھرپور جذباتی نظر آ رہے ہیں۔ جنید صاحب میں شروع سے ہی جذباتی ہوں، اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ گرے ہوئے ڈائس اور ٹوٹے ہوئے مائکوں سے پوچھ لیں۔ میں ہمیشہ اپنی پیاری عوام کے لیے، میں غریب عوام کے لیے جذباتی ہوں، میں اب بھی غریب آدمی کے لیے جذباتی ہوں۔ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو۔ جنید صاحب غریب کو بجلی اور گیس ہوتے ہوئے بھی نہیں مل رہی، بیچاروں کو نوکریاں نہیں مل رہی، لوگ بھوکے بیچارے مر رہے ہیں۔ جنید صاحب میں ہمیشہ غریب کے لیے تڑپا ہوں اور اب بھی تڑپ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں انشاءاللہ اس کا حکومت کے خلاف تحریک شروع کر چکا ہوں، کیونکہ جنید صاحب ان لوگوں نے غریب عوام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ جنید صاحب اتنی اینٹیں یہ نیا پاکستان بنانے میں استعمال کرتے تو بن جانا تھا۔ لیکن میاں صاحب کئی ترقیاتی پروگرام تو انہوں نے شروع کیے ہیں، ہم آئے روز دیکھتے ہیں۔ بالکل نہیں جنید صاحب، یہ ہمارے منصوبوں پہ تختیاں لگا رہے ہیں۔ اچھا ہاں، ہر تختی جو ہے وہ اس منصوبے میں لگ رہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے شروع کروایا ہوا ہے۔ جنید صاحب
اگر انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا تو یہ ہمیں بتاتے, ہم عمران خان کو وزیر تختیات مقرر کر دیتے. یہ ہماری تختیاں جو ہمارے ناموں سے لگنی تھی وہ یہ اپنے ناموں سے لگا رہے ہیں. میں نے 1-2 تختیاں دیکھی بھی ہیں, لکھا ہوا تھا میاں عمران خان شریف. یہ ہمارے منصوبوں میں اپنے منصوبے گھسیڑ رہے ہیں جنید صاحب, جو کہ انتہائی غیر فطری ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ زلفی کے کھسے میں آپ کا گوگا اپنا پاؤں گھسیڑ رہا ہو. یہ جو لوگوں کو لمبی لمبی کہانیاں سنا کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ جو آئے ہیں نیازی صاحب, جنید صاحب, ان کو صرف تختیاں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسکول کے زمانے میں اپنے سارے کلاس فیلوز کی تختیاں بھی یہی پوچھتے رہے ہیں. بلکہ جتنا ان کو تختی لگانے کا شوق ہے, جتنی یہ تختی سے محبت کرتے ہیں, میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ چھوٹے ہوتے گاچی بھی کھاتے رہے ہیں. یہ تختیاں لگانے والوں نے دھڑم تختہ کر دیا ہے جنید صاحب. میاں صاحب, عمران خان صاحب ایچیسن کے پڑھے ہوئے ہیں, وہاں پر کہاں پہ تختیاں لکھی جاتی تھیں؟ آپ کو کیا پتا ہے, آپ تو کوثر پرائمری اسکول سے پڑھی ہوئی ہیں. آپ کو کیا پتا ہے, ایچیسن میں بھی پہلے تختی لکھی جاتی تھی. انگریز کوئی پاگل نہیں تھا جس نے یہ ایچیسن بنایا تھا. اس نے تختی شروع ہی انگریز نے کروائی تھی. یہ انگریز کی ایجاد ہے تختی. اچھا, یہ تو جب یہ تختیوں کا شوقین نیازی داخل ہوا ایچیسن میں, پھر گورے نے تختی پہ پابندی لگائی ہے. اس نے کہا اس نے کسی کی تختی نہیں چھوڑنی, ساری پکڑ پکڑ کے اس نے دیواروں پہ لگا دینی ہے. بند کرو اس تختی کو, بند کرو. باؤ جی ملتے ہیں, خوشی ہوئی ہے, میرے نالج کا اضافہ ہے. میاں صاحب نے دسیا کہ تختی بھی انگریز دی آزاد ہے. میں سمجھتا تھا کہ صرف کرکٹ ہی آزاد ہے. اور انگریز تختی کو تھرونی کہتا تھا. تخت, تھرون, تھرونی, تختی. یہ جنید صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے وضاحت کر دی ہے. ورنہ غوری صاحب میرا خیال ہے اسی خوشی میں زندگی گزار رہے تھے کہ کم از کم تختی تو کسی کالے کی ایجاد ہوگی. یہ نیا پاکستان بنانے والا صرف نئی تختیاں لگا رہا ہے جنید صاحب. یہ قائد اعظم کی بد دعا لگی ہے اس شخص کو, جنہوں نے 74 سال پہلے پاکستان بنایا تھا اور یہ ڈپٹی قائد اعظم بننا چاہ رہا تھا. میں نیا پاکستان بناؤں گا, اس نے تو پرانے کا بھی دھڑم تختہ کر دیا ہے. میاں صاحب آپ نئے پرانے کی بات چھوڑیں, آپ اپنی فکر کریں. آپ نے حکومت سے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, یہ آپ نے ضمانت دی تھی, اگر آپ وہ نہیں آئیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. یہ جنید صاحب, یہ کون صاحب یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو فیل تھیلا صاحب ہے جی. جنید صاحب بہت موٹا آدمی 6 مہینے ایک موڑے پہ بیٹھا رہے نا تو 6 مہینے بعد وہ موڑا یہ تھیلے جیسا ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ نیچے سے اس کے کانے کھلر جاتے ہیں اور موڑے کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے. جنید صاحب آپ ویولائز نہیں کر رہے. اگر تانوں نہیں اندازہ ہو رہا تو کسی دن بہی پلوان دے کھاڑے جا کے بہی پلوان نو موڑے تے بیٹھا دیکھ لو. اچھا میاں صاحب, آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو ہر تقریر ہوتی ہے وہ دراصل تقریر نہیں, نوکری کی درخواست ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی تو سن ہی نہیں سکتے. نہیں سنے, میں بھی آپ کو سناتا ہوں. وزیر اعظم صاحب کی بھی ہر تقریر نوکری بچانے کی درخواست ہوتی ہے. جنید صاحب ہمیں کسی کی نوکری نہیں کرنی, ہمیں صرف عوام کی نوکری کرنی ہے. ہم غریب کی نوکری کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم غریب کے خادم ہیں. میں نے تو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہلوایا ہے. مجھے نوکری کی ضرورت نہیں, مجھے خدمت کی ضرورت ہے. میں پہلے بھی خدمت کرتا رہا ہوں اور اب بھی خدمت کرتا رہوں گا انشاءاللہ. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ جنید صاحب میں نے یہ مائک ہلایا ہے, میں نے کوئی اپنی تقریر نیوٹرل نہیں کی.
जुनैद साहब, ये झूठ और यू टर्न पर मबनी ये जो हुकूमत है, जितने इसने झूठ बोले हैं, इतने झूठ बोले हैं, वो जो शेर आया वाली कहानी है, उस कहानी में उस लड़के ने इतने झूठ नहीं बोले जितने इसने झूठ बोले हैं, और उस लड़के को भी आखिर में शेर खा गया था, और इस न्याजी को भी देखिएगा इस इलेक्शन में शेर खा जाएगा। ये भुट्टो वो खाना शेर ने में पुटो विच कितों पा लिया ही। अच्छा मियां साहब, आपने फरमाया कि हम मिनी बजट का डट कर मुकाबला करेंगे, तो क्या आपका लाए अमल होगा उस इजलास में? जुनैद साहब, ये जो मिनी बजट है, ये गरीब आवाम की कमर में खंजर घोंपने के मुताबिक है जुनैद साहब। ये बजट नहीं है, ये मिनी बजट नहीं है जुनैद साहब, ये जहर का प्याला है जो गरीब आवाम को सुकरात समझ के पिलाया जाएगा। खुदा के वास्ते जुनैद साहब, इसके हाथ से ये जहर का प्याला छीन लीजिए और बेशक गोगे को पिला दीजिए, छीन लीजिए। मियां साहब, मैं तो की बिगाड़े है। तो यार, जहर का एक प्याला तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, मैं अल्लाह माफ करे गोगा जी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं कोई आपसे दुश्मनी नहीं ले रहा। मुझे तो जुनैद साहब ने बताया है कि गोगा हर शय खुशी नाल खा पी जाता है, भावें जहर होवे।